میں خلاف عادت ایک کلام سے ابتدا کر رہا ہوں جو بھی نعرہ لگا تو اس نے مجھے مجبور کیا کہ وہ کلام سناؤ جس کا تعلق اس نعرے سے ہے۔ حیدری صاحب نے مجھے ایک نظم بھیجی ابھی آتے ہوئے اور فرمایا کہ نظم آپ نے سنانی ہے، اور میں کہوں اگر آج یہ نظم لکھی آپ لوگوں کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ اس نظم سے شروع کر رہا ہوں، خلاف عادت شروع کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں بھی آئے اور آپ میرا ساتھ بھی دیں۔ اس میں ہر شعر کے آخر میں آئے گا دیوانے قاضی مظہر کے، مزہ نہیں آئے گا، یہ نہیں بولیں گے میں آپ کو دیکھوں گا، انجنی کو دیکھے گا نا بندہ، ڈبوں کو کیا دیکھے گا؟ کیا مصرع آئے گا آخر میں؟ دیوانے قاضی، پہلے یہ پڑھتا ہوں پھر نعت پھر فرمائشیں پھر اور کلام پڑھوں گا، ٹھیک ہے استاد جی؟ دو آپ کے انجن ہیں آج ماشاءاللہ، اللہ کرے یہ چارج رہیں، لائٹ جائے تو یو پی ایس پہ آ جائیں، ہاں پیٹرول جائے تو سی این جی پہ آ جائیں۔ تو ایک بار سارے ذرا ہاتھوں کو باہر لہرا کے کہو سبحان اللہ۔ ابھی بھی مزہ نہیں آیا، ہم اتنے دور سے آئیں کہ آپ کی سبحان اللہ ہماری تھکاوٹ ختم کر دیں۔ پھر کہہ دو پیچھے والے، پھر کہہ دو دنیا میں بھی پھیلائیں گے دیوانے قاضی مظہر ہے، دنیا میں بھی پھیلائیں گے دیوانے قاضی۔ مزہ نہیں آیا، یہ آپ کے لیے، تو آپ نہیں پڑھو گے مزہ کیسے آئے گا؟ دنیا میں بھی پھیلائیں گے دیوانے قاضی، دنیا میں بھی پھیلائیں گے دیوانے قاضی مظہر ہے، دنیا میں بھی پھیلائیں گے دیوانے قاضی مظہر ہے، نعرہ حق چار لگائیں گے دیوانے قاضی، نعرہ حق چار لگائیں گے دیوانے قاضی۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت کی محنت پورے عالم میں روشن اور میرے یہ کلام ضائع نہ ہو جائے، آپ نے ہمت نہ ہو پھر بھی ساتھ دینا، تو دیوانے ہیں وہ ہاتھ لہرا کے کہیں گے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں بھی پھیلائیں گے دیوانے قاضی، نعرہ حق چار لگائیں گے دیوانے قاضی مظہر ہے، نعرہ حق چار لگائیں گے دیوانے قاضی، پاک نبی کی سنت کو اور اصحاب کی عظمت کو، پاک نبی کی سنت کو اور اصحاب کی عظمت کو گھر گھر میں پہنچائیں گے دیوانے قاضی، گھر گھر میں یہ پہنچائیں گے دیوانے قاضی مظہر ہے، نعرہ حق چار لگائیں گے دیوانے قاضی مظہر ہے، اور اہل بیت کی عظمت پر ختم نبوت کی خاطر، اہل بیت کی عظمت پر ختم نبوت کی خاطر، اصحاب پہ جان لٹائیں گے دیوانے قاضی، اصحاب پہ جان لٹائیں گے دیوانے قاضی مظہر ہے، نعرہ حق چار لگائیں گے دیوانے قاضی مظہر ہے، اور یہ نعرہ گونجے گلی گلی صدیق عمر عثمان علی، یہ نعرہ گونجے گلی گلی صدیق عمر عثمان علی، یہ نعرہ گونجے گلی گلی صدیق عمر عثمان علی، یہ نعرہ گونجے گلی گلی صدیق عمر عثمان علی۔ زندہ باد۔
یہ نعرہ گونجے گلی گلی صدیق عمر عثمان علی یہ نعرہ گونجے گلی 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 عمر عثمان علی آپ میرے ساتھ آپ کے گاؤں کی ایک شخصیت کیسا کام کر گئی قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے اور ایک آپ ہو کہ آواز ہی نہیں نکل رہی کم از کم آواز تو نکالو یہ نعرہ حق جار ماشاءاللہ اب بات بنی آپ بھی کہو یہ نعرہ گونجے گلی گلی صدیق عمر عثمان علی یہ نعرہ گونجے گلی گلی صدیق عمر عثمان علی آگے ان چاروں کو منوائیں گے دیوانے ان چاروں کو منوائیں گے دیوانے غازی مظہر کے ان چاروں کو منوائیں گے دیوانے غازی مظہر کے سب کہو ان چاروں کو منوائیں گے دیوانے غازی مظہر کے دنیا میں دین پھیلائیں گے دیوانے غازی مظہر کے نعرہ حق چار لگائیں گے دیوانے غازی مظہر کے دیوانے غازی مظہر کے اور ہم تو اہل سنت ہیں ہم اس ملک کے وارث ہیں ہم تو اہل سنت ہیں ہم اس ملک کے وارث ہیں ہم حنفی فقہ چلائیں گے دیوانے غازی مظہر کے ہم حنفی فقہ چلائیں گے دیوانے غازی مظہر کے نعرہ چار لگائیں گے دیوانے غازی مظہر کے اور جذبہ ہے تو اگر سمجھ آ رہا ہے اونچا کہو سبحان اللہ قصبہ نگر ہر ایک شہر میں ہر گھر پر قصبہ نگر ہر ایک شہر میں ہر گھر پر اس پرچم کو لہرائیں گے دیوانے مظہر کے اس پرچم کو لہرائیں گے دیوانے غازی مظہر کے اس پرچم کو لہرائیں گے دیوانے غازی مظہر کے اور نوکر اہل بیت کے لیاقت ہے خدام صحابہ کے نوکر اہل بیت کے لیاقت خدام صحابہ کے ہر ایک کو سبق پڑھائیں گے دیوانے غازی مظہر کے ہر ایک کو سبق پڑھائیں گے دیوانے غازی مظہر کے دنیا میں دین پھیلائیں گے دیوانے مظہر مجھے پتہ چلے کہ ان کے دیوانے کیسے ہیں میں ایک جملہ پڑھ کے چھپوں گا آپ نے پڑھنا ہے دیوانے غازی میں مائک سے ہٹوں گا آواز کم نہ ہو جائے ریکارڈ میں آ جائے گی ریکارڈ میں آ جائے گی پھر بعد میں آپ کو ندامت ہوگی کم ہوئی تو گرج کے کہنا ہے ہاں دنیا میں دین پھیلائیں گے ایک ہاتھ لہرا کے کیمرہ ان کی طرف لے جاؤ دنیا میں دین پھیلائیں گے ماشاءاللہ نعرہ حق چار لگائیں گے نعرہ حق چار لگائیں گے دیوانے
قاضی مظہر کے دنیا میں دین پھیلائیں گے دیوان قاضی مظہر کے اللہ تعالیٰ حضرت کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اپنی بیداری کا ثبوت ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ و اہل بیت شان صحابہ و اہل بیت خلافت راشدہ خلافت راشدہ سچے قائد سچے رہبر سچے قائد سچے رہبر خلافت راشدہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم چلیں آگے دیکھو کچھ چادریں ہٹنے لگ گئی میری بھی ایک طرف سے ہٹ ویسے صحیح کہا تھا ایک بڑی پیاری نعت سناتا ہوں مسئلہ یہ لائٹ جو ہے نا مجھے نظر نہیں آ رہا پیچھے کہاں تک ہو ماشاءاللہ بس آپ کی آواز آپ کی بیداری کا ثبوت دے گی ایک بار اونچا کہو صلی اللہ بہت پیاری نعت اور اگر آپ کو یاد ہو تو میرے ساتھ یہاں جونڈ والے بھی آئے ہوئے ماشاءاللہ ہاں جونڈ کے بعد جتنی جگہ تھے وہ بھی آئے ہوئے اب مجھے یاد ہی کوئی نہیں آئے ہوئے چلے بڑی پیاری نعت شعر کیا ہے پہلا تو کہاں صلی اللہ دیکھو آپ چلاؤ گے ادھر تو منہ سے بھی دھواں نکل رہا ہے سردی اتنی ہے آپ چلاؤ گے تو ہم چلیں گے تو کہاں میں کہاں تو امیر حرم ہاں اسی آواز اونچا کہنا تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا کی عطا تو کو جا سب کہو تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی تو کو جا من کو جا رتبہ تیرا خیر البشر کیا خیال ہے مل کے پڑھیں بھائی نعت تو پتھر بھی پڑھتا ہے نا نعت تو جانور بھی سناتے ہیں ہم کیسے نہ پڑھیں اللہ یہ اختلاف ختم فرمائے ایک بار میں پڑھوں گا ایک بار آپ پڑھیں ٹھیک ہے ایک بار میں اور ایک بار آپ نہیں ہم ایک بار میں اور ایک بار ہم تو اب میں پہلے پڑھتا ہوں پھر آپ کی آواز سنتا ہوں خیر البشر رتبہ تیرا ہاں آواز حق خطبہ تیرا تو کہاں میں
تو کہاں ماشاءاللہ بچوں کو اللہ جزائے خیر بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں پوچھا کہو تو کہاں میں تو کہاں میں کہاں تو حقیقت میں صرف احساس ہوں تو حقیقت میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر 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 سدرۃ المنتہا تو کہاں میں ماشاءاللہ ایک بار سارے پہلے میں پھر آپ الہام میں ہے جامع تیرا بولو جامع تیرا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی سب کہو میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی مصطفیٰ تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو امیر حرم میں فقیر عجب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا من جا من جا تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت
بیداری کا ثبوت دیں. نعرہ اس طرح نہیں چلے گا جس طریقے سے وہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں. کم سے کم ہم اپنی آواز سے تو ان کو جواب دے سکتے ہیں. ذرا بیداری کا ثبوت دیں. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ و اہل بیت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ. مجھے ساتھی کہتے ہیں آپ اکثر جگہ پر بولتے ہیں کہ نعت تو پتھر بھی سناتے ہیں، نعت تو جانور بھی سناتے ہیں. تو آپ کبھی سنا بھی دیں تو کسی جانور کی نعت سناؤ. ہاں ٹیلے پہلے وہ سارے یارا ٹھنڈ لگے دیئے. امیر صاحب تسی بھی سے کیا ہوئے چناب ایکسپریس ہے. جانور کی سناؤ. ہاں سنا دوں. ایک دیہاتی تھا. دیہاتی بڑے سادے لوگ ہوتے ہیں. ہم جتنا بھی بولیں سبحان اللہ نہیں بولتے. نہیں بولنا. میں بولتا ہوں نہیں بولو. سادے ہوتے ہیں نا. ماشاءاللہ اللہ آپ کی عمروں میں برکت دے. ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک جانور تھا. اس کا نام ہے عربی میں ضب، اردو میں گو. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں تو ہوں گے. آپ کیا بولتے ہیں؟ گو بولتے ہیں سگو. ہاں یہاں گو بولتے ہیں. وہ گو بھی زندہ نہیں تھا. جب وہ توجہ ہوگی تو سناؤں گا ورنہ چھوڑ دوں گا. گو زندہ نہیں تھا، مردہ. شکار کیا اور بارگاہ رسالت میں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بھی ہیں، اور یوں گو لے کے حضور کے آگے یوں ڈالا اور کہنے لگا لا آمنو بکا او یومن ھذا الضب. میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ گو ایمان نہ لائے. گو کیا ہے؟ جانور. زندہ تھا وہ بھی مردہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گو کی طرف دیکھے یا ضب ایک گو یا ضب ایک گو. تو اس آواز کو سن کے مردہ گو آئے ہے مردہ گو بول پڑا لبیک و سعدیک اونچا لبیک و سعدیک یا من وافا زینت یوم القیامہ. میں حاضر ہوں میری خوش قسمتی، مجھے کس نے پکارا میں حاضر. اے قیامت کے دن کے انسانوں کی زینت میں حاضر ہوں. پھر آپ نے فرمایا لمن تعبد بتا تو کس کی عبادت کرتا ہے. کس سے سوال ہاں کس کی عبادت کرتا ہے. فصیح عربی میں گو بولنے لگا الذی فی السماء عرش وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت وفی النار عقاب. میں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی سلطنت زمینوں پر ہے، جس کے راستے سمندروں میں ہیں، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب جہنم میں ہے. کبھی سنیے سنات. اب آپ نے فرمایا من انا بتائے اس دیہاتی کو میں کون ہوں. میں کون سمجھ آ رہا ہے؟ اشاروں کو سمجھ آ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ مجھے تو نہیں نظر آ رہے. سمجھ آ رہا ہے؟ فرمایا من انا میں کون ہوں. تو گو کہنے لگا رسول رب العالمین. کاش کہ آپ کی آواز اتنی ہوتی کہ یہ منظرت تک تو چلی جا. میں پھر پڑھتا ہوں رسول رب العالمین. اگلی بات
بات اس جانور نے کہیں انسان نہیں سمجھا. پتہ کیا کہنے لگا؟ خاتم النبیین قد افلح من صدق وخاب من کذب. آپ رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. جس نے آپ کی مانی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے آپ کی نہیں مانی ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا. وہ دیہاتی چیخ کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھا اور مسلمان. تو نعت تو آج بولو نا، جانور بھی پڑھتے ہیں، پتھر بھی پڑھتے ہیں، ہم کیسے نہ پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ یہ اختلافات دور فرمائے، امت میں جوڑ پیدا فرمائے. تو کیا خیال ہے بھائی؟ صحابہ کے دیوانے ہیں تو ایک شان صحابہ ہو جائے. ہاتھ اٹھا کے ایک آدمی دونوں ہاتھ کو اٹھا کے. میری ایک نظم بڑی مشہور ہو رہی ہے، ایک شاعر نے لکھا ہے اور میں اس کے چند اشعار آپ کو سناتا ہوں. میرے ساتھ دو گے؟ اس میں ساتھ چاہیے آپ کا. ذرا ایک بار سارے اسٹیج والے بھی آپ سارے مل کے کہو صحابہ 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 اللہم بسمک اموت و احیا. میں نے سونے کی دعا پڑھی، اب تو امید نیند آ جائے. شان صحابہ و جذبہ اتنا مانا ہے یار. ایک بار ذرا گرج کے کہو صحابہ. پوری دنیا کو پیغام دینا ہے. صحابہ 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 ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم ہے. نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. یہ شعر میرے ساتھ پڑھو. ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. میں قاضی مظہر رحمت اللہ علیہ کے گاؤں میں آیا ہوں اور آپ کی ایسی آواز میرے کانوں میں آئے میں بھول نہ سکوں، یہاں کا جذبہ بھلا نہ سکوں. ایک بار اونچا کہو ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. الٹے ہاتھ والے ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. مجھ سے راضی ہے یہ ان سے راضی ہوں میں، مجھ سے راضی ہے یہ ان سے راضی ہوں میں. جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے. نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. وہ چھوٹا سا بچہ اتنے جذبے سے پڑھ رہا ہے. کیمرہ اس کی طرف لے جاؤ. ہاں وہ دیکھو آپ ذرا اس کو دیکھو، پھر آپ بھی آواز نکالنا. پڑھو بیٹا. ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن. اب ذرا گونج کے بلند آواز سے ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ. پہلے بستر پہ کسی کو سلایا گیا، پھر کسی ساتھ اپنے لے جایا گیا. پہلے بستر پہ کسی کو سلایا گیا، پھر کسی ساتھ اپنے لے جایا گیا. کون کندھوں پہ لے کر چڑھا، کس کی گودی میں
سلایا گیا کون کندھوں پہ لے کر چڑھا کس کی گودی میں ان کو سلایا گیا وہ ہے صدیق اکبر میرے دوستو وہ ہے صدیق اکبر میرے دوستو ساری امت میں پہلا مسلمان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے بلند آواز سے نبی صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے اور مانگ کر میرے آقا نے جسے کو لیا کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا مانگ کر میرے آقا نے جسے کو لیا کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا جس نے دریاؤں کو بھی مخاطب کیا وہ فلسطین میں جا کے غازی بنا مصطفیٰ کے سسر وہ داماد علی مصطفیٰ کے سسر وہ داماد علی بھاگتا جن کی ہیبت سے شیطان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے نبی صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ اوپر خود رب رحمان کا جس کو دو نور اپنے عطا کر دیے یہ ہے اعزاز ابن عفان کا باعث فتح مکہ ہے عثمان غنی دیکھ قرآن میں بیعت رضوان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے اور سارے ابدال اقطاب غوث ولی سحر وردی ہو چشتی ہو یا قادری سمجھ آ رہا ہے سارے ابدال چشتی ہو یا قادری رہبرو سب کے حضرت علی رہبرو سب کے ہاتھ لہرا کے رہبرو سب کے حضرت علی گرج کے رہبرو سب کے حضرت علی خاندان رسالت میں سب سے جلی رکعاً سجدن کا وہ مصداق ہے کرم اللہ وجہ کی پہچان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے مجھ سے راضی ہے یہ ان سے راضی ہوں میں جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے ایک بار سارے کہو ہے نبی صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا اس پوری نظم میں نے آپ پہ کوئی زور نہیں دیا لیکن آخری شعر میں زور دیے بغیر جاؤں گا نہیں آخری شعر بغیر زور دیے جاؤں گا اور وہ شعر کیا ہے ہر لائن میں آخر میں آئے گا حق چاریا اور یہ اگر آواز آپ کی نہیں آئی تو میں نے آگے جانا نہیں اب آپ کی مرضی ہے جان چھوڑانی ہے تو اونچا بول
ماشاءاللہ وہ شعر کیا ہے یہ متانت شرافت یہ حق چارے سب کا ہاتھ لہرائے اور جس کا ہاتھ لہرائے میں دعا کروں اللہ اس سال عمرہ بھی کرائے اور جس کا نہیں لہرائے تو اس کی شادی بھی لیٹ ہو جائے اب کھڑے ہی نہ ہو جائے جس کی ایک کوئی اپنی مرضی کوئی اس کی اپنی مرضی میں کچھ نہیں بولتا مجھے بھی گھر جانا ہے ہر لائن کے آخر میں کیا آئے گا آپ کے ہاتھ ترجمانی کریں گے یہ متانت شرافت یہ ابھی بھی مزہ نہیں آیا جس کا ہاتھ لے رہا ہے اس کو بہت اچھی دلہن ملے اور سعادت کی زندگی بھی ملے اللہ حج بھی کرائے اونچی آواز میں یہ متانت شرافت یہ اور صداقت عدالت یہ ہاں سخاوت شجاعت یہ ماشاءاللہ اور سراپا سیادت یہ ایسے اب سب کہو میرے آقا کی راحت یہ حق چارے میرے آقا کی راحت یہ چارے میں آقا کی راحت یہ حق دلہن کی بات کی تو سب کی آواز آئی حور بھی ملے گی انشاءاللہ جو ان کے طریقوں پہ چلے گا حور استقبال کرنے آئی روح بعد میں نکلے گی حور پہلے آئی روح اور حور ایک جیسے لفظ ابھی سمجھ روح پاک ہوگی تو حور بھی پاک روح صاف ہوگی تو حور بھی حورین ملے گی یہ ابھی آیا آپ کی برکت سے میرا بھی دماغ چلنے لگ گیا حور کی بات آئی ہے تو سب ہنس بھی رہے ہیں جو گھر سے بھی لڑکے آیا تو وہ بھی ہنس چل ادھر تو اچھی ہوئی میں پھر پڑھتا ہوں آپ کی آواز پورے چکوال میں گونجنی چاہیے یہ متانت شرافت یہ اور سراپا سیادت یہ ہاں سخاوت شجاعت یہ اور سراپا سیادت یہ میرے آقا کی راحت یہ حق چارے گونج کے میرے آقا کی راحت یہ چارے میرے آقا کی راحت یہ حق چارے میرے آقا کی راحت یہ حق چارے ان کی صحبت کا آنس کو ارمان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ قرآن ہے نبی بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ قرآن ہے مجھ سے راضی ہے یہ ان سے راضی ہوں میں جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے ایک بار گونج کے صحابہ اس لفظ کو تاریخ بنا آج کی محفل کا اگر یہی جملہ تاریخ بن گیا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ ذرا ایک بار ہاتھ لہرا کے گونج کے کہو صحابہ ہمیں اپنی جان سے پیارے صحابہ 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 آگے چلیں آپ کا جذبہ دیکھ کر ایک کلام پڑھ رہا ہوں اگرچہ جذبہ بڑے دھکے لگا کے پیدا ہو رہا ہے
لیکن ہو گیا بیدار. اب جب آپ بیدار ہو گئے تو ہمارے جانے کا ٹائم ہو جائے گا. جہاں ہماری انتہا وہاں آپ کی ابتدا. آج جانے نہیں جانے گاڑی سٹارٹ رکھنا. دیکھتے کون بھاگتا ہے یہاں سے. بڑی پیاری نعت سنا. درود شریف. اور بڑا پیارا کلام. کیا خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے. عاشقوں کون سا موقع؟ زندگی تو گزری گئی دھکے کھاتے اللہ موت ایمان والی دے دے. بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا. کون سا موقع؟ سننا. خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے. خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے. خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے. ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پر فدا کر دے. ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پر فدا کر دے. جس نے کرنی ہے مل کے کہو. ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پر فدا کر دے. اور قیامت میں گناہگاروں کی صف میں دیکھ کر مجھ کو. قیامت میں گناہگاروں کی صف میں دیکھ کر مجھ کو. قیامت میں توجہ گناہگاروں کی صف میں دیکھ کر مجھ کو مزہ آ جائے آپا کر مجھے ان سے جدا کر دے. مزہ آ جائے آپا کر ہمیں ان سے جدا کر دے. ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پر فدا کر دے. اور دل مزدر بس اتنی ہے سر محشر. چکوال والو بس ہے سر محشر. جب آقا جانے کو سر تو ہونٹوں سے لگا کر دے. جب آقا جانے کو سر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے. جب آقا جانے کو سر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے. ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پر فدا کر دے. خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے. ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پر فدا کر دے.
قصیدے دی فرمائش تو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ پنجابی میں سنا ہوں تو کراچی کا پنجابی سنا بھی گھری گھری سنا پنجابی سنا کیا پتا اس میں آپ اور جذبہ دکھا ایک کلام مجھے آتا ہے اور بڑا پیارا ہے بنو سعد اللہ مجھے کئی بار لے گیا ہے مکہ مکرمہ سے طائف سے آگے بنو سعد اماں حلیمہ کے گھر اماں حلیمہ حضور کو لینے آئی کیا لینے آنے کا منظر تھا کیا لے کے جانے کا میں وہ سنا رہا ہوں ایک بار پنجابی میں کہو سبحان اللہ یہ تو اردو والی پتہ چلے یار پنجابی میں ذرا ایک بار گرج کے کہو کدی اٹھتی سی کدی بیندی سی کدی اٹھتی سی کدی بیندی سی او ڈگی ٹینڈی ریندی سی انو کوئی نہ کولے بٹھاتا سی انو کوئی نہ نال رلاندا سی اندی لنگی دی ویندی ہاڑی سی جڑی ڈاچی سب تو ماڑی سی اس ڈاچی دی جڑی مائی سی اس نام حلیمہ دائی سی پھر کہو سبحان اللہ اس نام حلیمہ دائی سی آخر وچ مکے آئی سی پچھو آکے مچھتائی سی ہر بوا اس کھڑکایا سی انہوں خیر سے نہ پایا سی ہر دردی بڑی سوالی سی ان دی جھولی پھر بھی خالی سی جد سارے پاسے اڑے گئی جد سارے جد سارے پاسے اڑے گئی سرکار دے بوئے بے گئی آخر ابوا ملے آگے جد خالی کوئی نہ مڑے آگے رحمت دا جھولا جھلے آگے رحمت دا جھولا جھلے آگے سرکار دا بوا کھلے آگے سرکار دا بوا کھلے آگے ایک لونڈی باہر آئی گے دائی نل جاتی پائی گے انہوں باہر پہ اٹھایا گے پھر سینے نال لگایا گے انہوں کہنی ہے آتے نارے جامے ایک نوری مکھ دکھا سڈے بہر او چند چڑھے آگے سڈے بہر او چند چڑھے آگے جدہ چند بھی کلمہ پڑھے آگے عاشقوں پھر کہو سبحان اللہ جدہ چند بھی کلمہ پڑھے آگے اج جا کے بخت حلیمہ دادا ملے آلچ پالے حلیمہ دادا پھر لوری آپ سڑاندی ہے نال صدقے باری جاندی ہے اب کیا ہوا وہ جو دائیں آئی تھی مکے اماں حلیمہ کے ساتھ وہ اتنے دن انتظار لگی حلیمہ مکے سے آئی ہے نظر ہی نہیں آتی بیمار ہو کیا ہوا تو ایک جماعت بنا کے حلیمہ کے گھر گئی آگے کیا ہوا بھی والوں غور سے سننا بنو سعد دیا جو دائیں چلے بولے حلیمہ آئیانے سب پوچھن باہر آندی کیوں سانو شکل دکھاتی نہیں تو کھاندی ہے
تو پیلی ہے یہ تو کھائی ہے بولی اے ہر ہر مادہ خیریت پرچھن آیا نا باہر ہمیں یوں آمدی نا دو شکل دکھائی نا کھاندی نا پیلی جان جان نہیں کسے بھی پاسے میں بس بہن وچ گھوم لے لیا جد میں بھوک لگ جاتی جد میں بھوک لگ جاتی سرکار دا منہ چوم لے لیا سرکار دا منہ چوم لے لیا سرکار دا منہ چوم لے لیا اصل میں ایک فرمائش بہت زیادہ ہے پرچی بھی آئی بھی پرچہ بھی بیٹھا ہے حیدری صاحب میں چند اشعار اس کے پڑھ لیتا ہوں وہ قصیدہ ہے میرا بار بار ساتھ کہتے ہیں وقت بھی بڑی دیر بڑی جا رہا ہے چند اشعار قصیدہ کے پیش کرتے پھر اجازت چاہتا ہوں آپ سارے میرے ساتھ مل کے کہو فرانس والوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی گستاخی ہو ہی نہیں سکتی جس کا نام محمد ہو محمد کے معنی کیا تعریف کیا ہوا خود تعریف بھی کرتے ہو تو گستاخی کیسے ہو سکتی لہذا آپ سب مل کے بھی ان کو جواب دینے میں حصہ شامل کریں میرے ساتھ کہو میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جہاں میں انس چہرہ ہے نہیں خندہ جبی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں انسا ہنسی کوئی نہیں رکھی قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا ایک آواز میں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ اشعار ہیں جو میرے نبی کے حکم پہ پڑے گئے اور اس وقت ایک شاعر نے چند اشعار میں حضور کو برا بلا کہا آپ نے حسان بن ثابت کو حکم دیا کہ ممبر پر بیٹھو اور ان اشعار کا جواب دو میں نے آج کے زمانے میں اردو ترجمہ کر کے موجودہ دور کے گستاخوں کو انہی اشعار سے جواب دینے کی کوشش کی تو آپ کی بھی تھوڑا آپ بھی ہمت کر کے اپنے اس میں حصہ ڈالیں انشاءاللہ میں اشعار پڑھنے لگا ہوں محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے انشاءاللہ دونوں ہاتھوں کا لہرا بلند بیٹھے رہو ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کہاں رفعت محمد کی کہاں تیری حقیقت ہے شرارت بسے بے چین فطرت ہے مذمت کر رہا ہے شرارت کے مسیحی امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحی اگر داشتا
محبت کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے کبھی بس مر چکے ہو تم میرا سامان جا فدا کی رفاقت پر میرے ماں باپ قربان ان سب عطا پر زبان رکھتا ایسی جس کو سب سلوار کہتے تھے میرے اشعار کو اہل جہاں ابحار کہتے ہیں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا آخر میں دونوں ہاتھوں کو لہرا کے فرانس کو مل کے جواب دینا بلند آواز سے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ بلند آواز سے رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 جزاک اللہ خیر پھر زندگی رہی ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ